سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان لہم، اس بات کا کہ ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا، جب بھی ان کو ملے گا، منہا من ثمرۃ، وہاں کا کوئی پھل، رزقاً، کھانے کے لیے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ، اور دیے جائیں گے ان کو، متشابہا، پھل ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے وہاں پر، ازواج، بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاک صاف، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہا کریں گے۔ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، جہاں کوئی تخویف یا ڈراوا بیان کیا جاتا ہے منکرین اور مکذبین کے لیے، تو ساتھ ہی مومنین اور ماننے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری کا مضمون بھی لایا جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیں، پچھلی آیت کے اندر تخویف تھی، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، یہ تخویف اور ڈراوا تھا۔ متصل اس آیت کریمہ کے اندر بشارت، خوشخبری لائی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی بے انتہا ہو، اور اللہ کے عذاب، اس کی پکڑ کا ڈر بھی بے انتہا ہو، بالکل نڈر اور بے باک بھی نہ ہو، اور بالکل اتنا ہی حد سے زیادہ پر اعتماد بھی نہ ہو کہ میں جو چاہوں کروں، اللہ غفور الرحیم ہے، ایسی سوچ بھی نہ رکھے، اور ایسی سوچ بھی نہ رکھے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میرے لیے معافی کی کوئی شکل نہیں۔ یہ دونوں ہی صورتیں، یہ دونوں ہی سوچیں غلط ہیں۔ اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہنا ہے، اور
اس کے عذاب اور پکڑ کا ڈر بھی دل میں رکھنا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان ڈر اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ آگے 14ویں پارے میں سورہ حجر کے اندر ایک آیت آئے گی، اللہ کریم یوں فرماتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، خبردار کر دو کہ بے شک میں ہی غفور الرحیم ہوں۔ متصل فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن اس بات کی بھی اطلاع ان کو دے دو کہ میرا عذاب، میری پکڑ، میری سزا وہ بڑی دردناک ہے۔ گویا بالکل انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا اور بالکل بے باک بھی اور نڈر بھی نہیں ہو جانا کہ میں جو چاہوں کروں، جیسا کہ جاہل لوگوں کی ایک سوچ ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ غفور رحیم تو ہے، اس میں شک کوئی نہیں، لیکن وہ قہار و جبار بھی ہے، اس کی پکڑ بھی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ اس لیے لائی جاتی ہیں کہ نہ تو انسان بالکل نڈر اور بے باک ہو جائے اور بے خوف ہو جائے، اور نہ ہی اتنا مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ شاید میری عذاب کی، میری بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، ایک شخص جو بہت بڑا گنہگار تھا، 100 قتل اس نے کیے تھے پہلے زمانے میں، اس امت کا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، بظاہر وہ کتنا آسودہ حال نظر آئے، خوشحال نظر آئے، لیکن اندر کی دنیا اس کی برباد ہوتی ہے، دل کی کیفیت اس کی بے چینی والی ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا اس کی زندگی میں۔ وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے، اور سکون کی تلاش میں وہ اسباب اختیار کرتا ہے، جیسے کہ موجودہ زمانے میں اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھی گاڑی، اچھی بیوی، بینک بیلنس، مال و دولت، آسودگی، یہ اسباب راحت ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں راحت نہیں۔ سکون اور اطمینان اس دولت کا نام ہے جو رب العالمین اپنی جناب سے کسی انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے دولت مند آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، مغربی دنیا کے اندر خودکشی بہت زیادہ ہے، حالانکہ اسباب راحت ان کے پاس کافی زیادہ موجود ہیں، اپنے ملک کے اندر بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے دنیا کے جتنے بھی اسباب انسان اختیار کر لے، بظاہر دیکھنے والے کو تو نظر آئے گا کہ بڑا خوشحال انسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے سکون کو اجاڑ دیا ہے تو خدا کی قسم یہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہوں، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا کرتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بالکل مفلوق الحال، مفلس و نادار ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا، لیکن بڑے مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے صحیح ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو جب آباد کر دیا ہوتا ہے تو پھر ان کو اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ میں نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان ہے یا نہیں ہے، چونکہ اس کا دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، اس واسطے ظاہری چیزوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ شیخ سعدی نے ایک شعر کہا ہے، گدارا چو حاصل شبد نان شام، چنا خوش بخسپت کے سلطان شام۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے کو، اس کو گدا کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اللہ کے در کا فقیر جو ہوتا ہے، اس کو شام کا جب کھانا مل جاتا ہے، ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے، تو رات کو اتنا پرسکون ہو کر اینٹ کا تکیہ لگا کر زمین کے فرش پر سوتا ہے کہ سلطان شام، شام کے بادشاہ کو بھی ایسا سکون نہیں ملتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دل کا سکون، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایک اسلوب اختیار کیا، جا بجا آپ کو نظر آئے گا، اور منشا الہی بھی یہ ہے اور دین کا تقاضا بھی یہ کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو ملی جلی کیفیتیں لینی چاہیے، بے پناہ اللہ کا خوف بھی ہو اور بے انتہا اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں آتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اگر محشر کے میدان میں یہ اعلان ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ ایک بندے کے سوا سب کو بخش دیا جائے گا،
سب جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک کے، نام نہ لیا جائے کسی ایک کا، تو کہتے ہیں ہمارا خوف پھر بھی کم نہیں ہوگا کہ شاید وہ ایک بندے ہم ہی نہ ہو۔ کتنا بڑا مقام ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، صحابیت کہتا ہے بڑا مقام ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء، امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا انسان صدیق اکبر ہیں، لیکن اس قدر اللہ کا خوف ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ایک بندے کے سوا سب کو جنت میں بھیجا جائے گا، ہمارا خوف پھر بھی کم نہیں ہوگا، اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ایک کے سوا سب کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اللہ کی رحمت کی امید ہماری پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو منشاء دین یہ ہے، مزاج شریعت یہ ہے کہ ہر مومن، ہر انسان، اس کے دل میں بے پناہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ پوچھ کر تو کچھ نہیں کرتے، ہم سے پوچھ کر تو نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کے مالک، یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری چاہت سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں اس کی چاہت سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کی چاہت پر موقوف ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا تھا کہ میرا باپ بخش دیا جائے، اگر کسی کی چاہت سے کچھ ہوتا تو نوح علیہ السلام نے چاہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے بچ جائے، لیکن ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مرضی کے مالک، مختار کل ہیں، وہ محتاج نہیں، کسی سے پوچھ کر کام نہیں کرتے۔ اگر اتنے بڑے رتبے کے پیغمبر بھی علیہم الصلاۃ والسلام اللہ ان کی مرضی کے پابند نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجیے کسی کے پابند نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ ابو طالب ایمان نصیب ہو جائے، لیکن کسی کی چاہت پر نہیں، اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ تو مزاج شریعت یہ ہے، منشاء اسلام یہ ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بشارت کے مضامین بھی ہیں تاکہ امیدوار رہے اللہ کی رحمت کا، اور تخویف ڈراوے بھی ہیں تاکہ انسان ڈرتا رہے اللہ کی پکڑ سے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں یہ آیت کریمہ جو اس وقت ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 25، اس میں بشارت کا مضمون ہے۔ پہلا لفظ ہی ہوئی ہے وبشر، خوشخبری دے دو، بشارت دے دو۔ ایک نقطے کی بات عرض کرتا ہوں، با، شین اور را، جس سے بشر بنتا ہے، بشرا بنتا ہے، بشارت بنتی ہے، بشیر ہوتا ہے، یہ مادہ ہے با، شین اور را، جس کا معنی ہے خوشخبری اور بشارت۔ لغوی طور پر بشر جو سامنے نظر آنے والی چیز، جن اس چیز کہتے ہیں کہ جو چھپی ہوئی ہو، جنات چھپے ہیں اور انسان سامنے نظر آتے ہیں، ان کو بشر کہا جاتا ہے۔ جو سامنے نظر آئے اس کو بشر کہا جاتا ہے، جو چھپا ہوا اس کو جن کہتے ہیں۔ انسان کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کو جنان کہتے ہیں۔ جو جنتیں اللہ نے بنا رکھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ان کو جنات کہتے ہیں۔ ایسا گھنا باغ کہ اس کے درختوں کی کثرت کے سبب سے اندر کچھ نظر نہ آئے اس کو بھی جنات کہتے ہیں، جہاں ابھی دیکھیں گے آپ۔ یہ میں لغوی طور پر حقیقت بتا رہا ہوں کہ جو سامنے دکھائی دے اس کو بشر کہتے ہیں۔ تو ایسی خبر کسی کو ملے کہ اس خبر کے سننے کے بعد وہ خوش ہو اور اس کی خوشی اس کے چہرے پر نظر آئے، اس کو بشارت کہتے ہیں۔ اس کے بشرے پر نظر آئے، بشرا سمجھتے ہیں آپ نے؟ ہمارے علاقے میں تو انسان کے چہرے، فیس کو بشرا کہتے تھے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں۔ کہ اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں۔ ایسی خوشی کی خبر کہ جس کو سننے کے بعد اس کے چہرے پر، اس کے وجود پر بشارت اور خوشخبری کے، خوشی کے آثار نمایاں ہوئے، اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ وبشر الذین، خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، الذین آمنوا، لوگوں کو جو ایمان لائے، جو اللہ کی توحید پر ایمان لا چکے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ اچھا ہوا آپ نے سنا دیا، اللہ جزائے خیر دے۔ بعض اوقات مضمون جب بیان ہوتا ہے بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، درمیان میں کوئی بات نکل جاتی ہے۔ وہ میں ایک قصہ سنا رہا تھا، پہلے زمانے کا ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے لیکن بے چین بے قرار تھا اور ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے۔ مثلا 2 قتل کیے،
پوچھا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. اس نے اس کو مار دیا. 3 ہو گئے. پھر پوچھنے لگا کسی اور سے تو بتاؤ بھائی میں نے اتنے قتل کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، میری بخشش کوئی شکل بن سکتی ہے؟ تو نالائق قسم کے جو مبلغ ہوتے ہیں جن کو دین کا مزاج معلوم نہیں ہوتا وہ ایسی بات کر جاتے ہیں. انتہا پسند، ہٹ دھرم، جاہل، حقائق سے بے خبر. اس نے کہا نہیں جی تیرے جیسے مجرم کی کیسے بخشش ہو سکتی؟ اس نے اس کو قتل کر دیا. کرتے کرتے 99 آدمی قتل کر دیا. لیکن پھر بھی اس کا یہ جو تجسس ختم نہیں ہوا. 100ویں نمبر کا آدمی ملا. اس سے پوچھا، کوئی اللہ والا تھا. یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 قتل کر چکا تھا اور پھر اس کے بعد ایک آدمی ملا. اس سے پوچھا کہ میری بخشش کو شکل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بھائی اللہ غفور رحیم ہے. اللہ کسی کو معاف کرنا چاہے تو 100 سال کافر کو معاف کر سکتا ہے، نہ چاہے تو وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایک اطمینان کی شکل ہوئی. میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں تمہیں ایک بستی کا پتہ دیتا ہوں، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر ان میں کچھ وقت گزاریں اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. اس نے بتاؤ. وہ فلاں جگہ ہے، اس طرف جاؤ. یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سمجھانے کی خاطر. چنانچہ وہاں سے چل پڑا. راستے میں ہی موت آ گئی، بستی میں نہیں پہنچا. اب 100 قتل کیے ہوئے تو اس نے دونوں طرف کی پولیس آ گئی، لیکن سرکاری پولیس، سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، اصل سرکار کی پولیس. خدا کے فرشتے آ گئے، ملائکہ عذاب بھی آ گئے، ملائکہ رحمت بھی آ گئے. ملائکہ عذاب کہنے لگے کہ کس نے 100 قتل کیے سیدھے جہنم لے جائیں گے. ملائکہ رحمت کہنے لگے بھائی یہ معافی مانگنے کے لیے منیب ہو کر جا رہا تھا، اس واسطے اس کو جنت میں لے جائیں گے. اب فیصلہ کون کرے؟ اللہ سمجھانے کے لیے کیسے کیسے اپنے قدرت کے کارنامے دکھاتے ہیں. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل کے اندر، اور آ کر اس نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے، گناہ تو اس نے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جا رہا تھا معافی مانگنے کے لیے. جس گناہ کی سرزمین سے چل کر آیا ہے اور جس معافی والی سرزمین کی طرف جا رہا تھا درمیان میں پیمائش کرو، کدھر فاصلہ کم ہے، جدھر فاصلہ کم ہوگا اسی میں شمار کرو. اگر جس بستی سے آیا ہے ادھر فاصلہ کم ہے تو سمجھو یہ مجرم تھا، اور گناہ معاف کرانے کے لیے جس بستی میں جا رہا تھا اگر تو فاصلہ کم ہے تو اسی میں شمار کرو. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ فاصلہ ادھر زیادہ تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے زمین کو سمیٹ دیا. جب معاف کرنے کے لیے آتا ہے میرا رب تو سب کچھ کرتا ہے. چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو جس طرف جا رہا تھا ادھر فاصلہ کم نکلا. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ملائکہ رحمت اس کو لے کر چلے گئے. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. یہ نقطے کو سمجھ لیں سارے دوست، یہ قرآن کی برکت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ جتنی باتیں میں کرتا ہوں پہلے سوچ کر نہیں آیا کرتا میں نے قرآن کی آیات کی تفسیر دیکھی ہوتی ہے. یہ باتیں عین موقع پر قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل دماغ میں لاتا ہے. اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. یہ اللہ کی مہربانیاں جو ہیں یہ جنگل کا سوروں کے لیے نہیں ہے. جتنے انعامات ہیں اللہ نے ان سب مخلوق کے لیے نہیں رکھے، بلکہ یہ ساری مخلوق انسان کی خدمت کے لیے. جنگل کے مخلوق ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے، جنگلات ہیں تو وہ آپ کی خدمت کے لیے، دریا اور پہاڑ ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے، یہ سرسبز لہلاتا ہوا باغات اور کھیتیاں ہیں یہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں. یہ جتنے پرندے ہیں یہ آپ کی خدمت کے لیے، یہ چرندے ہیں آپ کی خدمت کے لیے. تو کوئی شے ایسی نہیں ہے آسمان میں یا زمین میں جس کو اللہ نے بنایا ہو بے مقصد بنایا ہو. بے مقصد کسی کو نہیں بنایا، اور بنایا سب کو انسان کے لیے. یعنی یہ چیف گیسٹ ہے اللہ کی بارگاہ میں. وی آئی پی
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا مہمان ہے یہ انسان، بشرطے کہ انسان رہے، کہ ساری کائنات کا نظام اللہ نے اس خدمت میں لگا دیا ہے۔ تو اس کی مہربانیاں اسی کے لیے ہیں، مادی انعامات ہیں تو تب اس کے لیے، اور روحانی انعامات۔ آپ ایک چیز پر غور کیجئے، 1,00,000 کئی ہزار پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام اللہ نے جنگل کے جانوروں کے لیے بھیجے، سمندر کی مچھلیوں کے لیے بھیجے، ان کیڑے مکوڑوں کو سمجھانے کے لیے بھیجے؟ نہیں، صرف انسان کے لیے۔ یہ اللہ کا ایک روحانی انعام تھا، ایک عام دسترخوان تھا۔ تمام مادی چیزیں بھی اللہ پاک نے اس انسان کے لیے بنائی، اور روحانی انعامات کا ایک لمبا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس انسان کی بھلائی کے لیے اللہ پاک نے سلسلہ جاری فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک اس انسان کی بڑی قیمت ہے۔ جب بڑی قیمت ہے تو پھر اللہ پاک اپنی رحمتیں اور انعامات پھر اسی کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کی رحمتیں اس انسان کو مل جائیں، اس کے لیے رب العالمین بہانے تلاش کرتے ہیں۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کسی بہانے سے انسان کو مل جائے۔ رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت قیمتیں نہیں مانگتی کہ اتنی قیمت دو تو تب پھر ملے گی، وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ بہانے سے میرا رب میرا بہانے کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ مہربانی نہیں کریں گے تو اس کی صفت رحمت بیکار جائے گی۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا کہ شاید مشکات نے یہ کہاں سے لی ہے، لیکن یہ ہے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اے انسان، اللہ فرماتے ہیں انسانوں تم اگر گناہ نہ کرتے، خدا کی قسم میرے جیسا گناہگار انسان کے لیے بھی بڑا حوصلہ ہے اس روایت کے اندر، تم اگر بالکل گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لاتے، وہ گناہ کرتے اور پھر اللہ کے سے معافیاں مانگتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی معافی پر خوش ہو کر ان کو جنت بھیجتا۔ اس لیے گناہگار انسان جب اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، خدا کی قسم اللہ کو اتنا وہ پسند ہوتا ہے کہ اس کی شاید کوئی مثال نہ پیش کی جا سکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ ایک آدمی کسی لمبے سفر میں جا رہا تھا، ایک گھوڑے پر سوار تھا، کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا، چلتے 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 کسی ایسے صحرا میں گیا، دور دراز علاقے کے اندر چلا گیا اور تھک گیا، تھک ہار کر اس نے گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھا، درخت کے سائے کے نیچے لیٹ گیا تھوڑا سستانے کے لیے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس کو پیاس بھی لگی تھی اور سخت بھوک بھی، تو کھانے پینے کا سامان گھوڑے کے اوپر رکھا ہوا تھا، جب دیکھا تو گھوڑا نہیں ہے، گھوڑا چلا گیا کہیں سامان لے کر، دائیں بائیں دیکھتا ہے، دور دراز ادھر بھاگ ادھر بھاگ، کہیں بھی گھوڑے کا نام و نشان نہیں ملتا، اور اتنی پیاس اور اتنی بھوک ہے کہ بالکل مرنے کے قریب آ گیا۔ دل میں سوچا، کیونکہ قرب و جوار میں آبادی کوئی نہیں، حد نگاہ تک سارا ہی سارا، دل میں سوچا کہ وہیں جا کر جہاں لیٹا تھا، موت تو اب یقینی ہے، وہیں جا کر لیٹ جاتا ہوں، موت آ جائے گی۔ مایوس ہو گیا بالکل، اور موت اس کو بالکل سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ لیٹا تو لیٹے سے ایک اونگ سی آئی، ہلکی سی اونگ آئی، پھر آنکھ جو کھلی دیکھا تو گھوڑا کھانے پینے کے سامان سمیت وہاں موجود ہے۔ حدیث میں سمجھایا گیا اس آدمی کو جو مایوسی کی حالت میں اور موت اس کو صاف نظر آ رہی ہے، اچانک کھانے پینے کا سامان اور گھوڑا نظر آئے تو آپ اندازہ کریں کتنی بڑی اس کو خوشی ہوگی۔ سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک گنہگار انسان رب کی طرف معافی مانگ کر جب پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے جس کو کھانے پینے کا سامان، زندگی کا سامان مل گیا، اس سے کہیں زیادہ گنہگار انسان کے پلٹنے سے اور معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے مایوسی گناہ ہے، جرم ہے۔ جس وقت ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں نا رب کے سامنے، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے اور اللہ قبول بھی فرما لے۔
خدا کی قسم رسول اللہ نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی چیز بھی رب العالمین کو دعا سے زیادہ پسند نہیں۔ سجدہ، نماز، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل بھی انسان کا مانگنے سے، بھکاری بن کر، سائل بن کر اللہ سے مانگنے سے بڑھ کر کوئی چیز بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمانا الدعاء مخ العبادہ، دعا مانگنا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اصل عبادت دعا ہے، کہ یہ کیفیت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بندے کا رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، مال خرچ کرنا، طواف کرنا، اعتکاف کرنا، سعی کرنا، یہ جتنے اعمال بھی ہیں اللہ کی پسندیدگی میں، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ جو کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جب اللہ کے دروازے کا بیکاری اور سائل بن کر انسان اللہ کے دروازے کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بشارت الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے۔ آیت ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو گیا۔ میں کل چاہتا تھا کہ اس کو میں سمیٹ لوں، اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی، بیٹھے بیٹھے اچانک چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس پر ذرا تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کر دی جائے۔ کل تو میں چاہتا تھا اگلی آیت بیان ہو جائے، یہ آج 2 دن ایک آیت بھی بیان نہیں ہوئی، چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بات پر آئندہ زندگی نے وفا کی، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو جاری و ساری رکھے، اور اللہ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ درس میں بیٹھنے والے ساتھی جو پرانے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ 4 دن درس ہوتا ہے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 3 دن چھٹی ہوتی ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ نئے ساتھی جو آنے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے اگر اللہ کی توفیق سے وہ بھی اس سلسلے میں جڑنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ شیڈول معلوم ہو جانا چاہیے کہ پیر، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن درس ہوتا ہے اور 3 دن ناغہ ہوتا ہے۔ جمعے کا ناغہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ جمعے ہی کی مصروفیات کا سب جمعے میں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ہفتہ اتوار آپ حضرات کے لیے تاکہ آپ اپنے ہفتہ بھر کے رکے ہوئے کام، ہر انسان کو مصروفیات ہوتی ہیں، معاملات، مسائل ہوتے ہیں، وہ کام کر لیں۔ تو یہ 4 دن درس کے ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ العزیز، پیر سے جمعرات تک، اور 3 دن درس کا ناغہ ہوا کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن بنا لیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، ہر فرد ذمہ دار ہے دوسرے کو دعوت دینے کا، دوسرے کو صحیح راستہ دکھانے کا۔ خود اللہ نے سمجھ دے دی ہے، اس بات کی اہمیت دل میں آ گئی ہے، تو اب دوسرے کے لیے محنت کریں۔ ہمارے ساتھی ہیں شاہد صاحب، اتفاق سے آج وہ نظر نہیں آ رہے، دوسرے شاہد یہاں کئی ہیں، ہال روڈ سے آتے ہیں، انہوں نے محنت کر کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایک ایسے آدمی پر کہ میرے جیسا آدمی محنت کر کے شاید اس کو صحیح راستے بنا لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کمائی ہے۔ رات وہ درس کے اندر تھے، وہ صاحب بھی رفظ کے ساتھ وہ تعلق ہے، بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، بڑا کاروباری رفظی۔ اللہ پاک نے اس کے دل کو پھیر دیا اور درس میں آنا شروع کر دیا۔ اب رات کو نماز مصطفیٰ جو میں نے کتاب نماز کی لکھی وہ بھی لے کر گئے ہیں۔ تو جس طرح وہ شاہد صاحب نے اپنا ایک فرض سمجھ کر محنت کی اور ایک آدمی کو محنت کر کے لے آیا، پڑھا لکھا انسان، آپ حضرات بھی عزم بالجزم کر کے ایک ایک آدمی پر محنت کریں گے۔ صرف ہمارا درس چند افراد تک نہیں رہنا چاہیے، یہ پیغام عام ہونا چاہیے۔ اب آپ پر موقوف ہے کہ کتنے انسانوں پر محنت کر کے آپ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، اللہ کے قرآن کے نور سے منور کر سکتے ہیں۔ جو آگے قرآن کریم اس سمندر میں غوطہ زن ہوں گے تو انشاءاللہ موتی آپ کو ملتے چلے جائیں گے، اور آپ کا دل دماغ کشادہ ہوگا، اور پھر اللہ کا یہ پیغام سنانے کے لیے آپ میں استعداد و صلاحیت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔